ہیلو ایوری ون، میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ میرے آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں مجھے کافی پرسنل کالیں آئی ہیں، میسیجز آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آلموسٹ 20 ایئر سے امریکہ میں ہوں۔ سینٹ لوئس ہمارا شہر ہے، یہاں پہ مزوری ہمارا اسٹیٹ ہے، وہاں پہ میں آلموسٹ 20 سال سے ہوں، 20 سال سے۔ تو میں تھوڑی سی ٹرکس اینڈ ٹرپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کو چاہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، اسپیشلی پاکستان سے، انڈیا سے، کہ وہ امریکہ آئیں، اچھی زندگی گزاریں، اور بہتر اپرچونیٹی یہاں پہ اویلیبل ہے، جو کہ صحیح بات ہے، تو کیوں نہ اویل کیا جائے۔ تو اس میں میری تھوڑی سی یہ کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں کہ کس طرح آپ آ سکتے ہیں اور کس طرح ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آنے کی۔ تو پہلا تو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بیس F1 اس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے فائنینشیل حالات تھوڑے سے بہتر ہیں اور آپ تھوڑی سی اسٹڈی بھی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کے لیے فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آئیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا میں بیسکلی ایک جو مجھے ٹرک یہ ہے کہ آپ کمیونٹی کالج بھی دیکھیں۔ یہاں پہ کافی سارے کمیونٹی کالج ہیں۔ آپ بیسکلی جس شہر کو بھی، آپ جیسے لگا فلوریڈا کو آپ جائیں کہ فلوریڈا کمیونٹی کالج آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہ آپ کو لسٹ دے دیں گے کون کون سے فلوریڈا اسٹیٹ میں۔ اور فلوریڈا تو اسٹیٹ بہت بڑی ہے، مطلب ٹیمپا ہے تھوڑا سا چھوٹا، آپ اس کو کر لیں، ٹیمپا ہے، اورلانڈو ہے، وہاں پہ آپ اسٹیٹ یونیورسٹی دیکھ لیں۔ نیو یارک میں ہے تو نیو یارک کے کچھ شہروں میں آپ دیکھ لیں، کوئنس ناسا کاؤنٹی ایک ہے اسٹیٹ یونیورسٹی، وہاں پہ کمیونٹی کالج، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، ان کی اپلیکیشن دیکھ لیں۔ تو آپ ایسا سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کمنٹ میں لکھیے گا تو میں آپ کو اور ڈیٹیل اس کے بارے میں اسپیسیفک بتا دوں گا، مگر آئی جسٹ وانٹ گو تھرو کوئی کہ کیا کیا چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ کمیونٹی کالج کو سرچ کریں اور ان کے ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ ان کی فیس تھوڑی سی ریگولر کالجز سے، جو اپنا آپ کی اسٹیٹ کالج یہاں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کالج ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ کالج ہوتا ہے۔ پرائیویٹ کالج کی آف کورس فیس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اسٹیٹ کالج سے، مگر اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کمیونٹی کالج سرچ کریں۔ کمیونٹی کالج بیسکلی آپ کو ایسوسیٹ ڈگری 2 سال کی مل جائے گی، اس کے بعد آپ 2 سال کے لیے پھر آپ یونیورسٹی چلے جائیں، اسٹیٹ یونیورسٹی۔ تو تھوڑا سا چیپر وے پڑتا ہے، میرے کافی دوستوں نے ایسا کیا ہے۔ تو وہ کمیونٹی کالج میں آپ فیس دینی پڑتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی، مگر پھر بھی وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ کمیونٹی کالج میں آپ کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں۔ اس کے لیے آپ ایٹ لیسٹ میک شور کریں کہ آپ کی ایج ایسی ہو۔ تو آپ میرے جو گھر میں بڑے لوگ ہیں، بھائی ہیں، وہ اپنے ایٹ لیسٹ چھوٹے بھائیوں کو فورس کریں، اس لیے کہ جو ایج ہوتی ہے ویزا کی، اور آپ انٹر کیا ہوا ہے یا انڈیا میں +1 +2 کر کے آئے ہیں، تو آپ میں بی 20 سے بھی لیس ہوں گے، 19 کے ہوں گے۔ تو 19-20 کے سال میں آپ کو بیسکلی اتنا سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کیا کریں، کس ڈائریکشن میں جائیں۔ تو جو گھر کے بڑے ہیں، والدین یا بڑے بھائی بہن، وہ ایٹ لیسٹ اپنے چھوٹوں کو یہ گائیڈ ضرور کریں کہ وہ کر سکتے ہیں، ان کو پش کیا جائے تھوڑا، اس لیے کہ بڑوں کی تو موسٹ پرابلی ایج نکل جاتی ہے۔ اینی وے، تو یہ ایک وے ہے، آپ کمیونٹی کالج سرچ کریں، کمیونٹی کالج کی ریکوائرمنٹ دیکھیں گے کیا ہے، کیا آئٹس لے رہے ہیں، نہیں لے رہے، کون سا ٹیسٹ ریکوائرمنٹ ہے، کون سا ٹیسٹ نہیں ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ لائک 20-30 سرچ کریں، تو آپ کو ان کی سب کی ریکوائرمنٹ ملے گی۔ اور یہاں پہ کافی فرینڈلی ہوتے ہیں، ہم ان کو ای میل کریں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے ہیلپ کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دے ول گیو یو آل دا ڈیٹیلس کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی ڈگری ایویلیویٹ کریں گے، کیا کریں گے، آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، کیا ہے۔ سیکنڈ میرا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے ایج میں ہو گئے ہیں، جن کے ایٹ لیسٹ ایک بچہ ہے یا شادی ہو گئی ہے، یا اس سے تھوڑا سا پہلے آ جائیں، کہ اگر آپ نے بیچلر کر لیا ہے مگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ نے بیچلر پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے کیا ہے، آپ ماسٹرز کرنے یہاں آ سکتے ہیں۔ آئی نو اس میں تھوڑا سا زیادہ پیسے لگتے ہیں ماسٹر کرنے میں، مگر ٹرسٹ می، اگر آپ کی ایک دفعہ ماسٹر ہو جائے، 2 سال کا OPT دیتے ہیں لوگ، آپ اس میں جاب ڈھونڈ لیں آرام سے، اٹ ول پے ان 1 ایئر، یو ول پے آل دا ڈیٹ۔ ایٹ لیسٹ میں کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا کمپیوٹر سائنس کا IT کا بیک گراؤنڈ ہے،
تو اگر اس میں آپ کو فائنینشیل انڈسٹری میں بھی لائک اکاؤنٹنگ میں آپ کو ٹیکسیشن میں آپ کو اگر اس میں جانا ہے، اس میں بھی آپ کے منیمم بھی آپ کی 80-90 thousand کی سیلری ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی انڈین ایجنسی کے تھرو جائیں تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ H1B ویزا اسپانسر کرتے ہیں یہ وہ، مگر یوزولی آپ کو رفلی 80-90 مل جائے گی پر ایئر. تو یو کین لٹرلی پے آف آل یور ڈیٹس. بٹ اینی وے، تو سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح آ جائیں. بیچلر کر لیا آپ نے تو پھر آپ ماسٹرس کرنے آئیں. ماسٹرس کرنے کے لیے بھی وہی ہے، ماسٹر میں کمیونٹی کالج آپ کو نہیں ایکچولی لے گا، تو آپ کو یو ہیو ٹو گو ود اے اسٹیٹ یونیورسٹی. اگین میں فلوریڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں یا اپنے سین لوئس کی دے دیتا ہوں. تو امسل یہاں پر ہے، یونیورسٹی آف میزوری سین لوئس، ان کے کافی سارے برانچز ہیں، 3 سے 4 ہیں. تو وہاں پہ آپ اسٹیٹ یونیورسٹی سرچ کریں کسی بھی کہ اسٹیٹ یونیورسٹی آف میزوری، تو وہ آ جائے گی لسٹ. اسٹیٹ یونیورسٹی آف شکاگو، تو اس کی لسٹ آ جائے گی آپ کے پاس. دین آپ وہ ٹرائی کریں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ان کی تھوڑی سی مشکل ریکوائرمنٹ ہوگی، مگر آپ کو فنڈس آف کورس دکھانا ہوگا. تو یہ طریقہ ہے کہ فنڈس دکھانا ہوگا، تو پھر آپ پڑھنے آئیں، پڑھیں آپ 2 سال. ہمیں یوزلی ماسٹر 1.5 سال 2 سال میں ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی جاب بھی کر سکتے ہیں، 20 آورس دیتے ہیں وہ کرنے کے لیے، اور پھر آپ اس کے بعد جاب ڈھونڈیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آسانی سے آ سکتے ہیں اگر آپ کی فائنینشیل حالات تھوڑے سے بہتر ہیں. اگر آپ کے بیسکلی 2 بچے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، آپ خوش نہیں ہیں اپنی جاب سے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو باہر آنا ہے، اسپیشلی US آنے کا آپ کا من ہے، تو آپ تیسری چیز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وزٹ ویزا پہ آئیں. وزٹ ویزا پہ آئیں اور آپ کی اگر اچھی جاب ہے وہاں پہ، اگر آپ کو ایمبیسی کو لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا اور وزٹ ویزا جو میرے حساب سے نا آپ اکیلے نہیں ٹرائی کریں. جیسے آپ کے اگر بیوی بچے ہیں تو آپ سب کا اپلائی کریں، اس لیے کہ اکیلے اپلائی کریں گے تو پاسبلٹی بہت کم ہے. بیسکلی وزٹ یہ ہے کہ آپ گھومنے آ رہے ہیں، آپ کی جاب وہاں اچھی ہے، آپ گھومنے آ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہیں تو ان سے ملنے آ رہے ہیں، نہیں ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ڈزنی ورلڈ میرے بچوں کو شوق ہے جانے کا، تو وہاں جانا چاہ رہے ہیں، یا یونیورسل اسٹوڈیو کیلیفورنیا جانا چاہ رہے ہیں. میں پھر بھی فلوریڈا کا تھوڑا سا کروں گا کہ ڈزنی تھوڑا چیپر ہے وہاں پہ. اینی وے، تو لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں، پوری فیملی کا اپلائی کریں، اور پھر آپ یہاں پہ آئیں وزٹ ویزا پہ. حالات دیکھیں وزٹ ویزا پہ اتنے آسان نہیں ہوں گے، بی آنیسٹ ود یو، کہ اس لیے کہ آپ کی پوری فیملی آ رہی ہے. اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں تو آپ وزٹ ویزا پہ فیملی کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لے کے آئیں، اور پھر یہاں آپ آ کے اس کو آپ پڑھائی پہ کر لیں کنورٹ، ایجوکیشن. تو آپ پھر اس کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ وزٹ ویزا پہ آئیں تو آپ 3-4 مہینہ آپ گھومنے میں لگ جائیں. تو اگر آپ کا یہ گول ہے یہاں پہ رہنے کا، تو آپ پھر اس کو اپنے ویزے کو چینج کر کے دیکھیں کہ آپ اسٹیٹ یونیورسٹی جائیں، بولیں کہ بھائی مجھے ایجوکیشن کرنا ہے. تو ان کے پورے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایس آئی سیڈ اگین، کہ ان کے پورے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے، بہت گائڈ کریں گے. یہاں سے کوئی ڈرنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے بولیں کہ بھائی مجھے اچھا لگا تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اسٹڈی کروں، تو کیا میرے آپشنس ہیں، کیا ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سب اس کو ایکسپلور کریں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ یہاں وزٹ پہ آئیں، اور پھر آپ اپنے وزٹ کو چینج کر لیں ایجوکیشن کے اس پہ. اور اگر آپ کو ہے کہ آپ کی وائف بھی پڑھنا چاہ رہی ہیں، یا کچھ اور جاب کر کے آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، تو دیٹس another گڈ آپشن. اس لیے کہ آئی نو بہت سے لوگ اسپیشلی پاکستان سے تو بہت سے لوگ باہر آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی US آنا چاہتے ہیں. انڈیا سے تو کافی ان کا امپلائمنٹ کا بنا ہوا ہے، تو ان کا ایک پورا اسٹرکچر ہے کہ وہ وہاں سے امپلائی بیس H1B کے بیس پہ آتے ہیں یہاں پہ اور اپنا کرتے ہیں، جو کہ ان کا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی اسٹرکچر اتنا ہے نہیں، اتنی اچھی کمپنیز نہیں ہیں. تو آپ یہ جو 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے آئیں. اور اسپیشلی اگر آپ گھر کے اپنے بڑے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ایٹ لیسٹ چھوٹوں کو ضرور فورس کریں. اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم نکل گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ بھی ٹیکنیکل بھی یہاں پر ہے، اس کا تھوڑا سا مجھے اتنا علم نہیں ہے،
مگر آپ اگر وزٹ ویزا پہ آئے ہیں اور آپ کو الیکٹریشین کا شوق ہے یا پلمبنگ کا شوق ہے، وہ بھی ایک یہاں پہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہ بھی اچھے پیسے 6 فگر میں پیسے کما لیتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی کلاسز لینی ہوتی ہیں، 1-2 سال کا کورس ہوتا ہے، الیکٹریشین کا تھوڑا لمبا ہوتا ہے، پلمبنگ کا اتنا نہیں ہوتا، مگر دے میک گڈ منی ہے۔ اب ہمارے پاکستان انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ آپ پلمبر ہیں تو یہاں آپ کو کوئی برا دیکھا جائے گا، کوئی برا سمجھا جائے گا۔ آپ یو ورکنگ ہارڈ، یو ورکنگ فار یور فیملی، دیٹس اٹ۔ تو اور ایک بس میری یہ ایڈوائس ہے آخر میں کہ گھر میں ہوتے تو آپ کے بہت سارے لوگ ہیں، مگر گھر جو ہے وہ ایک بندے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بس ہر چیز اچھی اچھی ہو جائے۔ یہاں آنا کے بعد میں آकर میں ایکسپلین کروں گا کہ کتنے مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر اف یو ہیو کریج فار ورکنگ ہارڈ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر کے لیے اپنے لیے بہتری، گھر کے لیے تو بعد میں، آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور پھر اگر کوئی کمنٹس ہیں تو مجھے اس میں بتائیں، تو میں پھر اور اس پہ ڈیٹیل آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔